إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أمري رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر رب ارحمهما
بےپناہ منظور سلام اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے عظمت والدین۔ والدین وہ رشتہ ہے جو بے لوث رشتہ ہے، بے غرض رشتہ ہے۔ ہر رشتے کے پیچھے کوئی غرض ہو سکتی ہے، کوئی مفاد ہو سکتا ہے، کوئی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن والدین کا اور ماں باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ بغیر کسی بھی غرض اور بغیر کسی بھی مفاد کے ہوتا ہے، بے لوث ہوتا ہے، اور ایسی محبت جو والدین کی جانب سے اولاد کو ملتی ہے، دنیا کے سارے رشتے مل کر بھی کسی کو ایسی محبت اور پیار نہیں دے سکتے۔ بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا احترام ہے، اور بہت زیادہ ادب ہے والدین کے رشتے کا۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو قرآن مجید کی سکھائی ہوئی دعا اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، کتنی عظمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو اور کہا کرو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر یعنی ماں اور باپ پر رحم فرما، اس طرح جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، مجھ سے پیار کیا، مجھ سے محبت کی، مجھ سے مہربانی کی، میرے ساتھ انہوں نے بے لوث رشتہ رکھا، محبتیں نچھاور کی۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان پر رحم فرما، اپنی رحمت فرما۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ والدین کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ اللہ بھی بیان کر رہے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام بھی بتا رہے ہیں۔
گا کما ربیانی صغیرا، یہ دعا عظمت والدین لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہی ہے کہ کتنی ہے والدین کی عظمت۔ یہ جو دعا کا حصہ ہے کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا، اب ہر کوئی اپنا بچپن دیکھ لے اور اس میں جا کے غور کرے کہ میرے ماں باپ نے میرے بچپن میں کس طرح میرے ساتھ میری پرورش کرنے کے لیے، مجھے پالنے کے لیے، میری نگرانی کرنے کے لیے، میری حفاظت کرنے کے لیے، میرے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے، میرے رہنے سہنے کے لیے کس طرح کی محبتیں نچھاور کی ہیں والدین نے اور ماں باپ نے۔ وہ سارا سین، وہ سارے مناظر، وہ سارے حالات جو اس کے بچپن کے گزرے ہیں، وہ میں ہوں یا آپ، جب دیکھے جائیں گے، ان پہ غور کیا جائے گا تو پھر دعا کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا، ماں باپ کے لیے دعا کا اثر بھی بڑھ جائے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دل تو میرا کر رہا ہے کہ بس اسی دعا کو بار بار پڑھوں اور اس کا مطلب کھولوں، ماں باپ کا رشتہ بتاؤں اور ساتھ اولاد کا بچپن، اس کا ذکر کروں، تاکہ ہمیں والدین کی عظمت کا پتہ چل جائے، والدین کی عزت اور احترام کا پتہ چل جائے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے شان بڑھائی اور قرآن میں ان کی شان کو بیان کر دیا۔ اکثر انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کماؤ کود ہو جاتا ہے، اپنی ضروریات آپ پوری کرنے لگ جاتا ہے، اپنے مسائل کا حل اپنے وسائل سے ڈھونڈ لیتا ہے، پھر ماں باپ کو جانتے ہی کچھ نہیں، سمجھتے ہی کچھ نہیں، ان کی وہ ایفرٹس، ان کی وہ تمام تر جو اس اولاد کے بچپن میں خدمات تھی، انہیں بھلا دیا جاتا ہے، فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک جملہ جو عام طور پر اولاد بول دیتی ہے ماں باپ کے لیے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کبھی یہ بولنے سے پہلے شرم آنی چاہیے، کوئی تھوڑی سی حیا آنی چاہیے کہ کس ماں باپ کے سامنے یہ اپنی زبان دراز کر کے گستاخی کا جملہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر تو دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ اگر تیرا وجود ہے، اگر تو زمین پہ سانسیں لے رہا ہے تو تجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیرے والدین۔ ہر انسان کے وجود کو وجود میں لانے کے لیے ماں باپ کا وجود لازمی ہے۔ کوئی ہے جو کہے میں بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کر دیا، نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ باقی سارا سلسلہ انسانوں کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے کس ذریعے سے رکھا ہے؟ میاں بیوی کے ذریعے، جو اولاد کے لیے ماں باپ کا رشتہ اور والدین کا رشتہ بنتے ہیں۔ یہ اولاد ماں باپ کی عظمت کو اس طرح بھلا دیتی ہے کہ اکثر معاشرے میں ماں باپ والدین یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ
کہ ہمارے بچے اور ہماری اولاد نافرمان ہو گئے، ہماری پرواہ نہیں کرتی، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی، ہماری ذمہ داری نہیں اٹھاتی، ہماری پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتی۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں معاشرے میں موجود ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان، کہ نافرمان ہو گئے، گستاخ ہو گئے۔ اور کئی والدین مجبور ہو کے اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اخبارات میں اشتہارات دے دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے فلاں بچے کو آگ کر دیا، اپنے سے تعلق توڑ دیا، اپنی ساری جائیداد سے اسے ہم نے آگ کر دیا۔ وہ نافرمان، آگ کا مطلب نافرمان ہے، عربی کا لفظ ہے آگ، آگ کا مطلب نافرمان، جسے ہم بے دخل کے معنی میں لیتے ہیں کہ اولاد کو بے دخل کر دیا، مطلب کہ وہ نافرمان ہو گیا۔ اس سے زیادہ اور اولاد کی طرف سے بدمعاشی کیا ہو سکتی ہے، اور اولاد کی طرف سے بے حیائی اور بے شرمی کیا ہو سکتی ہے کہ ماں باپ 2 ٹائم کے کھانے کے لیے بھی محتاج ہیں، جبکہ ان کی اولاد بھی موجود ہے اور ان کے بچے بھی موجود ہیں۔ یہ آج 2-3 گھنٹے پہلے کی بات ہے، میں ایک شاپ پہ تھا، وہاں ہمارے ہی اسی علاقے کا ایک آدمی، میں نے حال چال پوچھا تو مجھے وہ آگے سے کہنے لگا کہ آپ کا وہ فلاں بھائی ہے، میری طرف سے اسے کہیے گا کہ جب میں آیا کروں تو میری کچھ خدمت کر دیا کرے، میں مجبور ہوں، ماڑا ہوں، مسکین ہوں۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، آپ کی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ اس آدمی نے مجھے آج کی یہ بات، اس نے مجھے کہا آپ نے میرے بیٹے کا نام لے لیا، اس کی اگر میں کہانی شروع کروں تو بہت لمبی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جس دن میری بیوی فوت ہوئی، یعنی میرے بیٹے کی ماں فوت ہو گئی، اس نے اسی دن ہاتھ اٹھا لیے تھے، اس نے کہا کہ اے باپ، اے ابا، میں نے تجھے روٹی نہیں دینی، تیری ذمہ داری میں نے نہیں اٹھانی۔ یہ آج کی بات ہے، پرانی نہیں ہے، دن کی نہیں، کوئی ہفتہ پہلے، مہینہ، 10 دن پہلے کی بات نہیں، آج کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اکثر و بیشتر والدین اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں آتے ہیں اور آ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے بچے کے لیے ہمیں پڑھنے کو دے دیا جائے کہ ہم پڑھیں تو ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، بچے نیک ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کی بھی اولاد کے معاملے میں بڑی غفلتیں، بڑی سستیاں اور بہت زیادہ کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن اولاد کا حق اپنی جگہ اور والدین کا حق اپنی جگہ۔ نبی کائنات علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ والدین اگر تجھ پہ ظلم بھی کرے تو پھر بھی تو نے والدین کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا نا کیا حق ہے ماں باپ کا، والدین کا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہما جنت کا والنار کا، تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ یعنی ہر آدمی کے گھر میں جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، خود تیار کرنی ہے، جنت بھی یا جہنم بھی۔ جو ماں باپ کی والدین کی خدمت کرتا ہے، سیوا کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے اور ان کی خوشی کی پرواہ کرتا ہے، ان کی پریشانی میں پریشان ہوتا ہے، ایسی اولاد بڑی خوش قسمت ہوتی ہے، وہ سمجھ لے کہ اس نے اس دنیا میں ہی جنت کما لی ہے۔ اور جو بے ایمان اولاد، گستاخ اولاد، نافرمان
اپنے والدین کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے، ان کی دوائیوں کے اخراجات بھی برداشت نہیں کرتے، کھانا پینا تو الگ، وہ دوائیاں کہ جن کی وجہ سے ان کی جان بچتی ہے، ان کی صحت درست رہتی ہے، وہ دوائیوں کا خرچہ بھی ناجائز اولاد اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اولاد کہے کہ میں پریشان ہوں، میرا کاروبار نہیں چلتا، میں پاؤں آگے کو رکھتا ہوں تو جاتا پیچھے کو ہوں، ہاتھ سونے کو ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا گر ہے کہ ماں باپ کی عظمت کو سمجھ لیا جائے، ان کا ادب احترام کر لیا جائے، اگر ان کی نافرمانی کرنے والا سونے کو ہاتھ ڈالے تو مٹی ہو جاتا ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ خدمت کرنے کے بعد، احترام کرنے کے بعد، ماں باپ کی عظمت کو پہچاننے کے بعد، ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد مٹی پہ ہاتھ ڈالے، رب اسے بھی سونا بنا دے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ سب سے سچی زبان کی بات ہے، اور وہ سچی زبان ہے کونین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، والدین کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عظمت کو پہچانے، ان کی عزت کو سلام کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے روزگار میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج اولادیں ماں باپ کی گستاخی کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ ہم پریشان ہیں، تیرا حق بنتا ہے تو پریشان نہیں، تیرا حق بنتا ہے تو مصیبتوں میں پڑے، تیرا حق بنتا ہے کہ تم پہ مشکلیں آئیں، تیرا حق بنتا ہے کہ آزمائشیں تجھے گھیریں، تیرا حق بنتا ہے تیرا کاروبار تباہ ہو جائے، تیرا حق بنتا ہے کہ تیرے سے جو کچھ رب نے دیا چھین لیا جائے، کہ تم اس ماں باپ کا نافرمان ہو گیا جنہوں نے تجھے جنم دیا ہے، جنہوں نے تجھے پالا اور پوسا ہے، جنہوں نے تجھے بڑا کیا ہے، جنہوں نے اپنے منہ سے نکال کے تیرے منہ میں نوالا ڈالا۔ تیرا حق بنتا ہے کہ یہاں پہ مارا مارا پھرے، تیرا پرسانے حال کوئی نہ ہو کہ تم ماں باپ کی عظمت کو بھول گیا۔ کون ہے والدین؟ کیا ہے عظمت والدین کی؟ معاشرے کی اکثریت نوجوان نسل بھول گئی، اور ماں باپ ان کا جو احترام، ان کا جو پروٹوکول شریعت نے دیا ہے اس کو فراموش کر دیا گیا۔ معاشرہ پھر بد امنی کا شکار ہو گیا، اولادیں پھر بہت زیادہ تنگی کا شکوہ کرنے والی بنی۔ جب والدین کی عظمت کو جانا پہچانا جائے گا، والدین کا احترام ان کے حق کے مطابق کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ تھوڑے میں اللہ زیادہ برکتیں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ بڑی آسانیاں فرماتے ہیں۔ ماں باپ کو بہت بڑا رشتہ ہے میرے عزیز بھائیوں، اور اس کی ہمیشہ قدر تب ہوتی ہے جب ماں باپ موجود نہیں رہتے، ان کی موجودگی میں ان کا حق پہچانا جائے، ان کی زندگی میں ان کا حق ادا کیا جائے، ان کی زندگی میں ان سے پیار کیا جائے، ان کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا جائے، اور ماں باپ کے ساتھ اتنا سا حسن سلوک کیا جائے، وہ ریٹرن تو کچھ نہیں دے سکتے دنیاوی لحاظ سے، لیکن اولاد کے اتنے سے حسن سلوک پہ باپ کی زبان سے جو دعا نکلے گی وہ انسان کو اتنا اونچا مقام دلا دیتی ہے کہ جس کا کبھی انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوا۔ ماں کے تھوڑے سے پاؤں دبا دیے جائیں، ماں کی خدمت کر دی جائے، اور اس خدمت کے صلے میں ماں کی زبان سے جو دو بول دعا کے نکلتے ہیں وہ فوراً ساتوں آسمان چیر کے قبولیت کے لیے عرش پہ جا پہنچتے ہیں۔ اولادوں نے جانا نہیں ہے کہ ماں باپ کون سا رشتہ ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، والدین کون۔ آئیے میں قرآن کی چند آیات آپ کو سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو اور پتہ چلے کہ والدین کی عظمت کیا ہے۔
اللہ کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ اللہ کے الفاظ پہ توجہ فرمائیے گا، یہ بڑی آہستہ آہستہ میں گفتگو کر رہا ہوں، کوئی جذباتی ہو کے گفتگو نہیں کر رہا، کوئی زیادہ جوشیلی گفتگو نہیں کر رہا، یہ آج کا سبق ہے، یہ آج کا درس ہے جو دھیرے دھیرے کلاس کی طرح میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد جن کے والدین زندہ ہیں وہ والدین کی پل پل خدمت کرنے والے بن جائیں، اور جن کے والدین دنیا چھوڑ گئے وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں۔ دعا یہاں پہ کی جائے گی، اس کا اثر انشاءاللہ اگلے جہان تک پہنچے گا۔ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں کیسے پہنچے گا۔ سنیے قرآن کی آیتیں، اللہ کے الفاظ پہ غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، قرآن مجید وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ وصیت بڑی ضروری چیز کی ہوتی ہے، وصیت کا مطلب ہے بڑی تاکید ہے، اس بات کو بھولنا نہیں ہے، یہ اسی طرح کرنی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، بار بار یہ الفاظ پڑھنے کو دل کر رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ اللہ کیا وصیت کی ہے؟ اللہ کہتے ہیں بِوَالِدَيْهِ، وصیت ہم نے انسان کو یہ کی ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھنا، والدین کی عظمت کو پہچاننا، والدین کی عزت کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ احترام سے پیش آنا، والدین کے ساتھ ادب کا رویہ رکھنا، والدین کا جو حق ہے وہ حق انہیں دلانا، اور والدین جو رشتہ جو مقام رکھتے ہیں ان کے رشتے اور مقام کے مطابق حسن سلوک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، نیکی کا برتاؤ، پیار کا تعلق، محبت کا تعلق، ادب کا تعلق، عقیدت کا تعلق، یہ اولاد کا تعلق ہے ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی گہری بات کر دی۔ اللہ نے انسان کو وصیت کرتے ہوئے، والدین کی عظمت بتاتے ہوئے، انسان کے احساس کو اور ضمیر کو جگانے کے لیے اور نافرمان اولادوں کو فرما برداری کی پٹڑی پہ لانے کے لیے، گستاخوں کو گستاخی سے روکنے کے لیے، والدین کے بے ادبوں کو با ادب بنانے کے لیے، نافرمانوں کو فرما بردار بنانے کے لیے، والدین سے دور گئی ہوئی اولاد کو والدین کے قریب کرنے کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے، اللہ کہتے ہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ انسان ذرا غور کر، ذرا توجہ کر کہ تیری ماں نے تجھے کس طرح اپنے پیٹ میں تکلیف در تکلیف برداشت کر کے اٹھائے رکھا، پھر تجھے جنم دیا، تجھے دنیا میں لے کے آئی، زمین پہ لے کے آئی، اور تیری آنکھ یہاں پہ کھلی، اور جب تو بڑا ہو گیا وہی آنکھیں کھول کے اپنے ماں باپ کی گستاخی اور بے ادبی کرتا تھا۔ ایک تکلیف وہ ہے جو میں محسوس کرتا ہوں، ایک وہ جو آپ کرتے ہیں، ایک وہ جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ محسوس کرتا ہے، اور سب سے زیادہ رب کائنات جانتا ہے کہ کس کس تکلیف کا کتنا کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ رب کائنات ماں اور والدہ کا وہ پروسیس جس میں بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اس کی تکلیف کا ذکر خود رب کر کے بتا رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اے انسان تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا تو بڑی تکلیفوں کو برداشت کر کے اٹھایا۔ کبھی انسان یہ مرحلہ دیکھ لے، کبھی انسان وہ حالات و واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کرے، اور ہوتا کیا ہے کہ کبھی ساری زندگی بھی ماں کے پاؤں دھو دھو کے پیے، ساری زندگی بھی ماں کے سامنے اپنے شفقت کے بازو جھکا کے رکھے، ساری زندگی بھی ماں کا ادب احترام کرے،
تو ماں کا ایک حق بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ماں نے تو پتہ نہیں کون کون سا پیار ہم پہ نچھاور کیا ہوگا۔ یہ ماں ہوتی ہے جس کو رب نے حوصلہ دیا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے بطن میں اٹھائے رکھتی ہے، اس کا بوجھ بھی ہے، اس کی تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ ماں اپنے اس بچے کی وجہ سے محسوس کرتی ہے کہ میری سانس رک رہی ہے، سانس میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ یہ آسان مرحلہ نہیں، رب نے اسی لیے بیان کیا کہ اولادیں اپنے والدین کی عظمت کو جانیں اور پہچانیں، اس لیے رب نے حوالہ دیا، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں کہ اللہ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انسان تیری ماں نے کن مصیبتوں کو جھیل کے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا، اور آج تیرے پاس اس ماں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ آج تو بڑا ہو گیا تو ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، آج تو بڑا ہو گیا تو تیری بیوی تجھے زیادہ پیاری لگی، اس کا اپنا رشتہ ہے، اس کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے۔ کون کہتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں بگاڑ پیدا کریں، بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے، ماں کا ماں کو، باپ کا باپ کو دیا جائے؟ آج وہ ماں بلا دی جاتی ہے جو ماں جب کھانا تیار کرنے کے بعد اپنی اولاد میں کھانا دیتی تھی، ایک بچہ گھر میں موجود نہیں ہے، اس کا پہلے نکال کے حصہ رکھ دیتی کہ میرا بچہ گھر نہیں ہے، بیٹا گھر نہیں، بیٹی گھر میں، اس کا حصہ پہلے سے ادا کر لیا۔ آج اس کی شادی ہو گئی، یہ بڑا ہو گیا، یہ اپنی کمائی والا ہو گیا، آج یہ باہر سے شاپر اٹھا کے لاتا ہے تو ماں سے آنکھ چرا کے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، عظمت پہچاننی ہے تو جائیے بچپن میں۔ اللہ نے دعائیں کتنی کمال کی سکھا دی کہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحم اس طرح ان پہ فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اور بچپن میں کون کون سے ماں باپ نے اولاد کے نخرے نہیں اٹھائے؟ بچپن میں کون کون سی ادائیں ہیں جو اولاد کی والدین برداشت نہیں کرتے؟ کون کون سی ضرورت ہے جو ماں باپ اولاد کی پوری نہیں کرتے؟ میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ کئی عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، ایسے بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی ضد کے سامنے اتنے بے بس اور مجبور ہو جاتے ہیں، پاکٹ میں پیسے نہ بھی ہو، پاس رقم نہ بھی ہو، اولاد کی ضد پوری کرنے کے لیے قرض بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ماں باپ کی عظمت کو جاننا ہے تو جائیے اپنے بچپن میں جا کے دیکھیے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بچپن، ہر انسان کا بچپن گزرا ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا بڑا ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ سب کا معاملہ سیم ہے دنیا میں آنے کا، سب کی پیدائش کا معاملہ سیم ہے اور سب کے بچپن کے حالات ایک جیسے ہیں۔ والدین امیر ہو یا غریب، گھر اونچے ہو یا چھوٹے، گھر محل نما ہو یا کوٹھڑی نما، اولاد کے لیے والدین کے جذبات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میرے والدین پہ، میرے ماں باپ پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، میری پرورش کی، مجھے گود میں اٹھایا۔ اللہ مجھے ماں نے اپنے جگر کا لہو پلایا۔ اندازہ ہے اس بات کا کہ جب انسان اپنے ماں کے بطن میں ہوتا ہے، پیٹ پہ ہوتا ہے، یہ پیدائش کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو ماں کے وجود کا خون، ماں کے وجود کا خون وہ شامل ہوتا ہے، پھر جا کے یہ بچہ اپنی تخلیق کو پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دنیا میں آتا ہے ماں اٹھائے پھرتی ہے، گرمی سردی کی پرواہ کرتی ہے، اور جب یہ اولادیں خود صاحب اولاد ہو جاتی ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر جب اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں پھر انہیں پتہ کرنا چاہیے کہ میرے باپ باپ کس طرح میرے سے پیار کیا کرتے تھے، وہ بھی لاڈ اٹھایا کرتے تھے، وہ بھی ناز اٹھایا کرتے تھے۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، انسان ماں باپ کی عظمت کو جاننا ہے تو غور کر ذرا کہ تیری ماں نے تجھے 2 سال تک اپنا دودھ پلایا ہے، 2 سال تک۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اللہ کہتے ہیں 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ اور پتہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، ماں کا اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا مرحلہ کتنا مشکل ہے۔ میں آپ کا احساس بیدار کرنے کے لیے یہ حوالہ دینے لگا ہوں۔ وہ عورت جو اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہو اور اس عرصے میں اگر رمضان کے روزے آ جائیں فرض، تو اس عورت کو شریعت نے رخصت دے دی ہے جو اپنی اولاد کو دودھ پلائے، بچوں کو دودھ پلائے، فرمایا وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، کیونکہ یہ معاملہ ہی بڑا سخت ہوتا ہے، مشقت والا ہوتا ہے، کیونکہ ماں اپنا دودھ فیڈ کروا کے خود بھوک اور پیاس برداشت کو محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا اس کو رخصت ہے، یہ روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن وہ مائیں، بہادر مائیں، وہ مائیں نیک مائیں، وہ مائیں تقوی والی مائیں جو رمضان کے مہینے میں اپنی اولاد کو دودھ بھی پلاتی ہے، ساتھ رب کی عبادت کے لیے روزے بھی رکھتی ہے۔ سلام ہے ایسی ماں کو۔ اللہ کا قرآن پر ان کی عظمت کو پیش کر رہا ہے۔ کونین کے نبی تو عظمت بیان کر رہے ہیں، لیکن اولاد اپنے ماں باپ کی عظمت کو بھلا چکی ہے، الا ماشاءاللہ۔ میں نے خود اپنے کانوں سے، آپ اعتبار کریں یا نہ کریں، میں نے خود اپنے کانوں سے ایسی بدتمیز بدماش اولاد کی زبان سنی جو اپنی ماں کو بھی کتی کہنے سے گریز نہیں کرتے، ماں باپ کو دھکے دینے سے بھی انہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا المیہ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 2-3 باتیں صرف میں کر پایا ہوں، زیادہ باتیں نہیں میں کر رہا، وقت ہو گیا ہے صرف ایک بات کو، میں نے تو نہیں بڑی باتیں کرنی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 باتیں آج کی گفتگو میں جو میں ادا کر سکا، جو آپ کے سامنے بیان کر سکا، یہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائیں، اور جو اولاد نافرمان ہیں ہو سکتا ہے اس گفتگو کو سننے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی رج کے دل کی گہرائیوں سے عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، ادب کرنے والے، ان کا لحاظ رکھنے والے، ان کی عظمت کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اللہ ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات میں عرض کروں کہ کتنی عظمت ہے والدین کی، پتہ نہیں آپ کا احساس کر رہے ہیں نہیں، آپ کو اس بات پہ اللہ اکبر کبیرہ گفتگو کے بعد ذرا احساس بڑھے گا کہ آج کیا سنا، جب کسی کو بتائیں گے سننے کی اور علامت ہے، سنانے کی اور علامت۔ اگلی بات پہ ذرا توجہ کریں، اللہ کیا رہے ہیں۔ میں نے تو ابھی بڑی آیتیں سنانی تھی، بڑے فرامین سنانے تھے، یہ ایک آیت پہ ہی بات پوری نہیں ہو سکی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کس طرح کرے؟ اللہ کہتے ہیں اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، سنیے کہ رب کائنات نے ہر انسان کے والدین کی عظمت کو کتنا اونچا کر کے پیش کیا۔ اللہ کہتے ہیں اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اے انسان میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ اللہ نے پہلے اپنے شکریہ کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی والدین کے شکریہ کا تذکرہ کیا۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ والدین کی عظمت کتنی اونچی ہے، احساس ہو رہا ہے کہ ماں باپ کا رشتہ کتنا اونچا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا شکریہ ادا کرو، اور ساتھ ہی کہا کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ والدین اونچا مقام رکھنے والے، ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ اپنی اولادوں پہ سلامت رکھے، آمین تو کہہ دو، اللہ سلامت رکھے۔
اللہ اولادوں کو اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات سنیے، جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، بالکل اسی طرح والدین کی نافرمانی گستاخی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جبریل امین نے بد دعا کی والدین کے گستاخ کے لیے۔ جب جبریل امین نے بد دعا کی تو کونین کے نبی نے اس بد دعا پہ آمین کہا۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کا گستاخ نافرمان ہوگا وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، اس کے پلے کچھ نہ رہے، بیڑا غرق ہو جائے اس کا۔ جب اتنی بد دعا دی کونین کے نبی نے کہا آمین، اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جائے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کے گھر میں جنت ہے ماں باپ کی صورت میں۔ آپ کے گھر میں ماں باپ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا دعاؤں کا ذخیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ والد اپنی اولاد کے حق میں جو دعا کرتا ہے رب کبھی اسے رد کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ اولادیں ایسی پائی جاتی ہیں، یہ میں اور آپ ایسے اتنے بڑے ہو گئے ہیں؟ نہیں، ماں چولہے کے آگے جلتی ہے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، پھر جا کے اولاد کو پالا جاتا ہے۔ باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے کے آگے جلتی ہے، پھر جا کے یہ اولاد کہیں پلتی ہے، ورنہ یہ اولاد اتنی آسان نہیں پکانا۔ اور لوگ کہتے ہیں عام ایک مقولہ ہے معاشرے کا کہ پہلا پیار کبھی بلایا نہیں جاتا اور پہلا پیار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو پتہ نہیں اتنا بڑا فلسفہ بیان کرنے والے ماں باپ کے پیار کو کیسے بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلا پیار جو تجھے دیا وہ تیرے ماں باپ نے تجھے دیا ہے۔ یہ جھوٹے پیار لے کے ڈھونڈتا پھرتا ہے پیار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ کا رشتہ بہت بڑا رشتہ، عظیم رشتہ، عظمتوں والا رشتہ۔ یہ سگے ماں باپ، ان کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی کہ جب ستیلے ماں باپ کا رب نے ادب احترام کرنے کا حکم دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی وہ ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا، رضائی ماں، جب وہ آئی نبی پاک علیہ السلام نے اٹھ کے اپنی کملی والی چادر بچھا دی اور اپنا اللہ اکبر کپڑا بچھا دیا اور اس پہ یہ خاتون بٹھا دی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کون ہے جسے اتنی عزت دی ہے؟ کہا یہ میری وہ ماں جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ جب دودھ پلانے والی ماں کی اتنی عظمت ہے تو جس نے جنا ہے اس ماں کا کتنا مقام ہوگا۔ ماں اقبال بہشت کا ٹوٹا ٹھنڈی جستی چھاں، ماں اقبال بہشت کا ٹوٹا ٹھنڈی جستی چھاں، در در تک کے پیر اس نوں مر جائے جستی ماں۔ جب مائیں نہیں نا سر پہ رہتی پھر انسان روتا ہے، پھر انسان یاد کرتا ہے اپنے ان قیمتی رشتوں کو۔ اور آج کی یہ گفتگو، اس کو عرض کرنے کا مقصد میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے پچھلے کئی دنوں سے ہر وقت ہی والدین کو کبھی بھولتے ہی نہیں ہیں، لیکن پچھلے دنوں سے شدت سے یاد آئے جا رہے، خصوصاً یہ عید کا موقع۔ جب عید کی نماز سے فارغ ہو کے میں گھر جاتا تو ہر عید پہ ایسے ہی ہوتا، والدہ اٹھ کے گلے لگاتی، منہ چومتی، پیار کرتی، ڈھیروں دعائیں دیتی اور ہر کسی کو یہ بتانے میں فخر محسوس کرتی اور کہتی کہ یہ نوید میرا بیٹا ہے، یہ خطبہ دیتا ہے، یہ تقریر کرتا ہے، یہ قرآن حدیث سناتا ہے، یہ درس دیتا ہے۔ پتہ نہیں میری والدہ کو اتنی بات کہہ کے کتنی بڑی خوشی ملتی ہوگی کہ میرا بیٹا اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ والدین، آپ کے سامنے میری یہ درخواست ہے
آپ کی عظمت رب نے بہت بڑی بنائی ہے، آپ کو رب نے بڑا مرتبہ دیا ہے والدین ہونے کی صورت میں۔ باپ کو رب نے جنت کا درمیانی دروازہ کہہ دیا جنت کا، ماں کے قدموں میں رب نے جنت رکھ دی ہے، اتنا بڑا مرتبہ دے دیا۔ والدین بھی اپنی اولاد کی نیک تربیت کر کے، قرآن مجید سکھا کے، پڑھا کے، اس پہ عمل کروا کے اپنی عظمت کو برقرار رکھیں، اپنے لیے نیک اولاد کو صدقہ جاریہ بنا کے جائیں۔ جب آپ دنیا سے چلے جائیں آپ جنت میں ہوں گے، جنت میں آپ کا درجہ بلند ہوگا، تو آپ پوچھیں گے اللہ میں نے عمل تو کوئی نہیں کیا، نیکی تو کوئی نہیں کی، میرا درجہ کیوں جنت میں اونچا کر دیا؟ اللہ کہیں گے استغفاری والدی کا، جس اولاد کو نیک بنا کے آیا، قرآن پڑھا کے سکھا کے قرآن کا حافظ بنا کے آیا، وہ مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے تیرے لیے تیری بخشت کی دعا کر رہا ہے، دعا زمین پہ وہ کر رہا ہے، تیرے درجے میں نے جنت میں بلند کر دیے۔ ماں باپ کو بہت بڑی عظمت کے حامل ہے، والدین بھی اپنی عظمت کو برقرار رکھے اس جہان میں، اگلے جہان میں اپنی اولادوں کی نیک تربیت کیجیے گا انشاءاللہ یہ والدین اولاد کے لیے جہاں بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر اولاد کی نیک تربیت ہو جائے گی، یہ اولاد بھی والدین کے پیچھے ان کے لیے نیکیوں کا خزانہ اور سرمایہ بن جائیں گے، اور ان کی ہر نیکی والدین کے لیے بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ آج نوجوان برائیوں میں، بے حیائیوں میں، فحاشی میں کھو گئے، والدین کا ادب اور والدین کا احترام بھلا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت اللہ کی جائے اور خدمت والدین کی جائے۔ خدمت کیسے؟ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، فرمایا میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کہتے ہیں میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی پل پل شکریہ ادا کرو۔ فرمایا بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو، جی جی کرتے رہو، جی اماں جان، جی ابا جان، جی امی جان، جی ابو جان۔ پیار سے، محبت سے ان کی ہر بات کو قبول کیا جائے، ان کو تسلیم کیا جائے، ان کی خوشی کا اہتمام کیا جائے۔ آپ والدین کی خوشی کا انتظام کریں گے، اللہ انشاءاللہ دنیا جہان میں آپ کی خوشیوں کو بندوبست فرما دے گا۔ والدین کو بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا سرمایہ، جن کے والدین دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا دے۔